السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد کامران سعید۔ ناظرین، 18 اگست 2020 کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو 2 سال مکمل ہو چکے ہیں، لیکن ان 2 سالوں میں وزیراعظم عمران خان نے ایسے بہت سے اقدامات اٹھائے جنہیں نہ صرف اپوزیشن کی جانب سے یو ٹرن قرار دیا گیا، بلکہ وزیراعظم عمران خان نے اس بات کو تسلیم کیا کہ انہوں نے یو ٹرن لیے ہیں۔ نئے پاکستان میں اب تک وزیراعظم عمران خان کتنے اور کون کون سے یو ٹرن لے چکے ہیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ یو ٹرن نمبر 1۔ حکومت میں آنے سے پہلے وزیراعظم عمران خان کا دعویٰ تھا کہ وہ کسی قسم کا کوئی قرضہ نہیں لیں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے IMF سمیت متعدد سے قرض لیا۔ یو ٹرن نمبر 2۔ عمران خان نے پیٹرول، گیس اور بجلی سستی کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر ان کی حکومت میں پیٹرول، گیس اور بجلی کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ کیا گیا۔ یو ٹرن نمبر 3۔ عمران خان نے کہا تھا کہ وہ میٹرو بس نہیں بنائیں گے، لیکن پشاور میں BRT کے نام سے ایسی ہی ایک بس سروس بنائی گئی۔ یو ٹرن نمبر 4۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر مہنگا نہیں ہونے دوں گا، لیکن PTI کی حکومت میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ یو ٹرن نمبر 5۔ انڈیا سے دوستی نہیں کروں گا، لیکن PTI کی حکومت نے ابتدا میں بھارت کی جانب سے خیر سگالی کے لیے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، تاہم بعد میں دونوں ممالک کے تعلقات مزید کشیدہ ہوئے۔ یو ٹرن نمبر 6۔ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم نہیں دوں گا، لیکن مسلم لیگ نون کی جانب سے متعارف کروائی گئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کو معمولی رد و بدل کے ساتھ دوبارہ نافذ کیا گیا۔ یو ٹرن نمبر 7۔ آزاد امیدواروں کو نہیں لوں گا، لیکن حکومت بنانے کے لیے اراکین کی تعداد مکمل کرنے کے لیے آزاد امیدواروں کو شامل کیا گیا۔ یو ٹرن نمبر 8۔ سیکیورٹی اور پروٹوکول نہیں لوں گا، لیکن اس وعدے پر بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ یو ٹرن نمبر 9۔ وزیراعظم ہاؤس کو لائبریری بناؤں گا اور گورنر ہاؤس پر بلڈوزر چلاؤں گا، لیکن اس اعلان پر بھی عمل نہیں کیا گیا۔ یو ٹرن نمبر 10۔ بیرون ملک دورے نہیں کروں گا، لیکن عمران خان نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلے 1 سال میں ہی امریکہ، سعودی عرب اور انڈونیشیا سمیت متعدد ممالک کے کئی دورے کیے۔ یو ٹرن نمبر 11۔ عام کمرشل فلائٹ میں جاؤں گا، لیکن اس اعلان پر بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ یو ٹرن نمبر 12۔ ہیلی کاپٹر کی بجائے ہالینڈ کے وزیراعظم کی طرح سائیکل پر جاؤں گا، لیکن اب تک اس اعلان پر بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ یو ٹرن نمبر 13۔ مختصر کابینہ بناؤں گا، لیکن وزیراعظم عمران خان کی کابینہ میں وزراء اور مشیروں کی تعداد میں متعدد مرتبہ اضافہ ہوا۔ یو ٹرن نمبر 14۔ جس پر الزام ہوگا اس کو عہدہ نہیں دوں گا، لیکن PTI کے متعدد موجودہ اور سابق وزراء کو مقدمات کا سامنا ہے۔ یو ٹرن نمبر 15۔ جو ہلکا کہیں گے کھول دوں گا، لیکن اپوزیشن کی شدید تنقید کے باوجود اس اعلان پر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ یو ٹرن نمبر 16۔ عدالتی سزا پر جہانگیر ترین کو پارٹی سے نکال دوں گا، لیکن یو ٹرن لے کر انہیں کابینہ میں بٹھا دیا گیا، حتیٰ کہ اپوزیشن کی تنقید سامنے آئی۔ ناظرین، وزیراعظم عمران خان نے وزیروں اور مشیروں کی تقرریوں کے حوالے سے بھی بہت سے یو ٹرن لیے ہیں۔ یو ٹرن نمبر 17۔ فیاض الحسن چوہان پھر صوبائی وزیر بنا دیے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیاض الحسن چوہان کو رواں سال 5 مارچ کو ایک متنازع بیان دینے پر صوبائی وزیر اطلاعات کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، لیکن 5 جولائی کو انہیں پنجاب کی صوبائی کابینہ میں دوبارہ شامل کرتے ہوئے انہیں محکمہ جنگلات کا قلمدان سونپ دیا گیا۔ یو ٹرن نمبر 18۔ وفاقی وزیر حماد اظہر کا قلمدان ایک ہی روز بعد تبدیل کر دیا گیا۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے 8 جولائی کو جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن میں سابق وزیر مملکت برائے مالیات کو وفاقی وزیر برائے مالیات تعینات کیا گیا تھا۔ بعد ازاں انہیں 1 روز بعد ہی کابینہ ڈویژن کی جانب سے ایک اور نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، جس میں حماد اظہر کو وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا۔ یو ٹرن نمبر 19۔ فواد چودھری کی وزارت تبدیل کر دی گئی۔ فواد چودھری سے اطلاعات و نشریات کی وزارت واپس لے کر انہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر بنا دیا گیا تھا۔ یو ٹرن نمبر 20۔ فردوس عاشق اعوان کی جگہ عاصم سلیم باجوہ
اور شبلی فراز کی تعیناتی۔ ابتدا میں فردوس عاشق اعوان کو وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات مقرر کیا گیا تھا، لیکن بعد میں فردوس عاشق اعوان کو اس عہدے سے ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ عاصم سلیم باجوہ کو مشیر جبکہ شبلی فراز کو وزیر اطلاعات و نشریات تعینات کر دیا گیا۔ یو ٹرن نمبر 21۔ پی ٹی آئی رہنما غلام سرور کو ابتدا میں وفاقی وزیر پیٹرولیم بنایا گیا تھا، لیکن بعد میں ان کی یہ وزارت تبدیل کر کے انہیں وفاقی وزیر ہوابازی کا قلمدان سونپ دیا گیا۔ یو ٹرن نمبر 22۔ وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ سے وزیر امور پارلیمان کی وزارت لے کر انہیں وفاقی وزیر داخلہ مقرر کر دیا گیا تھا۔ یو ٹرن نمبر 23۔ اعظم سواتی کا استعفیٰ اور نئی وزارت کا قلمدان۔ حال ہی میں وزیر اعظم کی جانب سے کابینہ میں کی جانے والی تبدیلیوں میں اعظم سواتی، جنہیں گزشتہ سال سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت سے مستعفی ہونے کی بنیاد پر دوبارہ وفاقی وزیر کا عہدہ دے دیا گیا اور اس مرتبہ انہیں وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور کا قلمدان دیا گیا۔ یو ٹرن نمبر 24۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات کے دوران اسد عمر سے وزیر خزانہ کا قلمدان واپس لے لیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کابینہ میں رد و بدل کے نتیجے میں چاہتے ہیں کہ میں وزارت خزانہ کی جگہ توانائی کا قلمدان سنبھال لوں، لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں کابینہ میں کوئی بھی عہدہ نہیں لوں گا۔ اس بیان کے کچھ ہی گھنٹوں بعد اسد عمر کا استعفیٰ منظور کرتے ہوئے ان سے وزارت خزانہ واپس لے لی گئی تھی اور عبدالحفیظ شیخ کو مشیر خزانہ مقرر کرنے کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ عبدالحفیظ شیخ نے اس سے قبل سابق صدر پرویز مشرف اور سابق صدر آصف علی زرداری کے دور میں وزیر خزانہ سمیت وزارت کے مختلف عہدوں پر خدمات سر انجام دی۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کے نئے پاکستان کو 2 سال یعنی 24 ماہ گزر چکے ہیں اور ان 24 ماہ کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے 24 بڑے یو ٹرن لیے، جن کے بارے میں ہم نے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتایا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ حالات کے مطابق یو ٹرن نہ لینے والا ایک اچھا لیڈر نہیں ہوتا۔ آپ ان کی اس رائے کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کیجیے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔